حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرا بن کعب ہے۔ مرا بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرا بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہونے کی درج ذیل وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ عربی زبان میں البکر جواں اونٹ کو کہتے ہیں، جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی ہے یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا ہے۔ عرب لوگ اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بھی بہت بڑا اور مالدار تھا، نیز اونٹوں کے تمام معاملات میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ بھی ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی ہے اولیت کے، پس ابو بکر کے معنی اولیت والا ہے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے، مال خرچ کرنے، جان لٹانے، الغرض امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر معاملے میں اولیت رکھتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر یعنی اولیت والا کہا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب زیادہ مشہور ہیں، عتیق اور صدیق۔ عتیق پہلا لقب ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو اسی لقب سے ہی ملقب کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان صحن میں تشریف فرما تھے۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اس صحابہ سے ارشاد فرمایا، جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب صدیق کے حوالے سے حضرت سیدہ حبشیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ پس اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا۔ وہ اس طرح کہ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، مکہ سے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا، قریش سے۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ فرمایا، تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مابعوث فرمائے گا، اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین ہوگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا
किसी को न बताया। اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی واقعہ بطور دلیل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ازواج کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبد العزیٰ کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرضی اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب بنت عامر بن حمیر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت حارج بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت امیس سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ جنگ موتا کے دوران شام میں حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں بھی صحابی، حضرت سیدہ اسماء اور حضرت سیدہ ام کلثوم بنت ابی بکر بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا، ان کے بیٹوں نے بھی اسلام کو قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام درج ذیل ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر، ابو بکر عبداللہ بن عثمان، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن عبد الرحمن۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہل بیت کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے یہ خصوصی محبت آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے ایک مضبوط رشتہ داری قائم فرمائی، جس کی تفصیل یہ ہے: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 8 واسطے نبوی شوال المکرم میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ یہ دونوں والد کی طرف سے بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہندہ بنت اوف ہے اور انہیں حولہ بنت اوف بھی کہا جاتا ہے۔ یوں اس مبارک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم زلف ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت سیدنا عبد بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دادی یعنی حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی والدہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ ام الحسن رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ بھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جن کی والدہ حضرت سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد
ان سے امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا۔ چنانچہ اس لحاظ سے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بیٹے بھی ہیں اور حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ آپ کے الاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی ہوئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ شہر بانو اور حضرت سیدنا ابو بکر کے بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر کی زوجہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا حریث بن جعفر رضی اللہ عنہ نے شہر ایران یزد جرد بن شہریار کی 2 بیٹیوں آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ شہر بانو کا نکاح اپنے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا اور چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدہ امام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جبکہ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ یوں آپ رضی اللہ عنہ والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور والد کی طرف سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جا ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی حضرت سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام کی زوجہ ہے۔ یوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد محترم ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسم و رواج، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے۔ آپ کے اعلیٰ محاسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اس کے کرب و جوار میں آپ رضی اللہ عنہ کو محبت و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلمان بن یشار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی حسلتیں 360 ہیں اور اللہ جب کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک حسلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی حسلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری حسلتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے۔ محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی، آپ ان کی دلجوئی کرتے اور دودھ دو دیا کرتے۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ تو اب خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دو کر نہیں دیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دو کر دیا کروں گا اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیوں کو دودھ دو دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر نے ملک شام کی طرف چند لشکر بھیجے، ان میں حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بھی لشکر تھا۔ انہیں ملک شام کے 4تھائی حصے کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکر نے انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور یہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے رسول کے خلیفہ، یا تو آپ رضی اللہ عنہ سوار ہو جائیں یا میں اپنے گھوڑے سے اتر جاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہ تو تم اپنے گھوڑے سے اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا، بلکہ میں تو اپنے ان قدموں کو راہ خدا میں شمار کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نبینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے پانی بھر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر کے آئے تو دیکھا کہ سارے کام پہلے سے ہی ہوئے تھے۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی، سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن میں آ کر کہیں چھپ گئے، جب رات ہوئی تو دیکھا ہے خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت ابو بکر تشریف لاتے ہیں اور نبینا بڑھیا کے سارے کام کر دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس بوڑھی خاتون کے تمام امور خوشی دلی سے انجام دے رہے ہیں۔
ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ نے نہایت شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گود پر بٹھا لیا اور فرمایا مجھے میرے والد کی قسم تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرائے لگ گئے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن اصبعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر رونق افروز تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ چونکہ ہمیشہ ممبر پر اپنے نانا جان کو ہی بیٹھے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ایک نئے شخص کو دیکھ کر اپنی ننھی سوچ کے مطابق کہنے لگے آپ میرے بابا جان کی جگہ سے نیچے اترو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ شہزادہ اہل بیت کے دل شکنی ہو، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ فوراً نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا اے حسن رضی اللہ عنہ تو نے سچ کہا، یہ تیرے بابا جان ہی کی جگہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا حسن کو فرتے محبت سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس موقع پر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے وہ انمول ایام یاد آ گئے، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوروں کی تار ہونے لگے۔ عام حالات میں حضرت ابو بکر نہایت ہی نرم مزاج تھے، ایسا معلوم ہوتا کہ سختی، حفظی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں تھے۔ دھیمے انداز میں آہستہ سے بات کرتے مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کی طنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ عنہ شدید غصے میں آتے تھے، مگر اگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحاق نے قبول اسلام سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دیے تو حضرت ابو بکر نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے۔ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے پوچھا اے ابو بکر کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ اس وقت سورہ مجدلہ کی آیت نمبر 22 آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، ہوا وہ ان کے باپ دادا ہوں یا بیٹے ہوں یا پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض ہاتھ سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوگے۔ یہی اللہ کی جماعت ہے، یاد رکھو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن عوف بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو ایک روز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے ابا جان میدان بدر میں ایک موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر ابو بکر نے غیرت ایمانی سے بھرپور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تو میرا ہدف بنتا تو میں تو اس سے احراز نہ کرتا، یعنی اے بیٹے اس دن تم نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اگر تمہاری میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ اس وقت تمہیں دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ابو بکر کا ہر معاملہ آقا کی محبت سے کی خاطر ہوتا اور آپ رضی اللہ عنہ اس معاملے اپنے والدین اولاد وغیرہ کا بھی لحاظ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بلند آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو۔ یہ حالت دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارنے سے روکا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسی طرح غصے کی حالت میں واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں ان سے کس طرح بچا لیا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو باہم راضی اور خوش دیکھا تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہوئے کہا
یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ مجھے اپنی ناراضگی میں شریک کیا تھا اسی طرح مجھے اپنی صلح میں بھی شریک فرما لیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو شریک کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادریں لے کر بازار جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا بغرض تجارت بازار جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا آپ رضی اللہ عنہ یہ کام چھوڑ دیجئے، اب آپ لوگوں کے خلیفہ امیر ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو پھر میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جائیں۔ اب آپ رضی اللہ عنہ کے یہ اخراجات حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ طے کریں گے۔ پھر یہ دونوں حضرات سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے واسطے ایک اوس درجے کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزانہ کی خوراک اور موسم گرما اور سرما کا لباس مقرر کیجیے، لیکن اس طرح کہ جب پھٹ جائے تو واپس لے کر اس کے اوس نیا دے دیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے آدھی بکری کا گوشت، لباس اور روٹی مقرر کر دی۔ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور یہ بڑا پیالہ جس میں کھاتے پیتے ہیں اور یہ چادر جو میں اوڑھے ہوئے ہوں یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اسی وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک میں مسلمانوں کے اموار خلافت انجام دیتا رہوں گا۔ جس وقت میں وفات پا جاؤں تو یہ تمام سامان حضرت سیدنا عمر فاروق کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام چیزیں حسب وصیت واپس کر دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چیزیں واپس پا کر فرمایا اے ابوبکر اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے تو اپنے بعد بھی آنے والوں کو تھکا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ اور بارگاہ رسالت میں مابعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل تھی۔ قرآن مجید کی تقریباً 32 آیات آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر جس کسی نے احسان کیا تھا میں اس نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے بعد مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سیدنا صدیق اکبر سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اپنے اقوال، اعمال اور احوال بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات سے ہمارے قلب و روح کو منور فرمائے، آمین۔